تو میں چاہتا ہوں کہ اس جلسے کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے عید میلاد النبی، اس کی رعایت کرتے ہوئے میں گفتگو کروں کچھ، تاکہ جلسہ مکمل ہو جائے، ہے نا۔ عید میلاد النبی، نبی کی آمد کی خوشی ہے نا۔ ظاہر ہے کہ جتنی عظیم نعمت جو ہوتی ہے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری نعمتوں کے درمیان یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر کچھ دیر گفتگو کروں گا، چونکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ دو ذمہ داریاں مجھ پر ہیں۔ ایک شریعت کے حوالے سے مسلک نے جو دی ہے وہ ذمہ داری، ایک خانقاہ کے حوالے سے بزرگوں نے جو دی ہے وہ ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا فرمائے، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ان دونوں ذمہ داریوں کو میں کسی حد تک پوری کرنے کی کوشش کروں اور اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین بے شک۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا ایک آسان سا اور سلیس سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ یہ مطالبہ ہے رب کا، کس سے؟ ہم سب سے۔ کیا ہے؟ کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو شکر تو ادا کرنا ہے نا بھائی، جب رب کا مطالبہ ہے بولیے نا، کرنا ہے نا۔ تو کیسے شکر ادا کریں گے جب تک یہ جانیں گے نہیں کہ شکر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رب کا شکر ادا کرنا ہے نا نعمتوں کے بدلے میں، تو کیسے شکر ادا کریں گے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے، شکر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب تک طریقہ نہیں معلوم ہوگا تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو پہلی نیڈ، فرسٹ نیڈ یہ ہے کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے۔ نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر جی۔ پہلا۔ نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر، اور نعمت کے بدلے خدمت، یہ ہے شکر۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلا؟ تعریف سے شکر ادا ہوتا ہے، تعظیم سے شکر ادا ہوتا ہے، خدمت سے شکر ادا ہوتا ہے۔ اور اپنی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کسی پر احسان کریں، کسی کی مدد کریں تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے نا بھی۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ آپ کی تعریف کرے گا کہ آپ بڑے مہان ہو، بڑے دیالو ہو، بڑے دیاوان ہو، بڑے سخی ہو، بڑے رحم دل ہو کہ آپ نے مجھ غریب کی مدد کی۔ یہ تعریف کے الفاظ۔ تو تعریف سے شکر ادا ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرو، اس کے بدلے میں وہ آپ کا آدر کرتا ہے، آپ کا سمان کرتا ہے، آپ کا آنر کرتا ہے، آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ جی۔ تعظیم کرنے سے بے شک۔ شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ، آپ کسی پر احسان کرو، کسی کی مدد کرو، وہ اس کے بدلے آپ کی خدمت کر دیتا ہے، سیوا کر دیتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ یہی طریقہ نا۔ تو پتہ چلا کہ شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے۔ نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر۔ نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر۔ نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر۔ اب شکر کو ادا کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ تعظیم سے، تعریف سے، خدمت سے شکر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن بات اور بھی باقی ہے اس میں یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو شکر کیسے ادا کرے یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن ہر نعمت کا شکر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کون کون سی اور نعمت ہے کتنی۔ جب تک ساری نعمت کو گنو گے نہیں، کاؤنٹ نہیں کرو گے تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ جی۔ تو گن پاؤ گے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، گن پاؤ گے۔
کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا. جب یہ دنیا بنا رہا تھا تو کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. جو چاہا کیا، فعل لما یرید، جو چاہا کیا. چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالی، چاہا چمکتا سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، چاہا موجیں مارتا سمندر بنا ڈالا، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا پہاڑ بنا ڈالے، چاہا جنگل بنا ڈالا، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالا، چاہا پیڑ میں پتے بنا ڈالے، چاہا حیوانات بنا ڈالا، چاہا نباتات بنا ڈالا، چاہا جمادات بنا ڈالا. جو چاہا کیا. لیکن میرے پیارے ذرا غور تو کرو کہ ہمارا رب جب یہ سب کچھ بنا رہا تھا، اگر تمہیں بھی ان میں سے کچھ بنا دیتا تو کیا کرتے؟ وہ بنا رہا تھا کسی جنگل میں پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی کسی پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے. وہ بنا رہا تھا گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور بھونکتے رہتے. لیکن میرے پیارے غور کرو، ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا. بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ کن کن نعمتوں کو؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. انسان بنایا، انسان بنایا. اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم. انسان بنایا تو انسان بھی پیارے دنیا میں کئی طرح کے ہیں. کافر ہیں، مرتد ہیں، موحد ہیں. انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کے احسان کتنے عظیم. انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مومن بنایا، مومن بنایا. اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم. مومن بنایا تو پیارے مومن تو وہ بھی تھے ہر نبی کے زمانے میں جو اس نبی کا وفادار امتی تھا مومن تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت ایوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت یعقوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت صالح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت نوح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے. وہ سب مومن تھے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم. مومن بنایا لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا، تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کے شکر کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر نعمت کو گنا جائے اور جانا جائے. محبوب کے زمانے میں بنایا
محبوب کے زمانے اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، محبوب کے زمانے میں بنایا۔ تو پیارے محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو طائف کی گلیوں میں راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو بچوں سے نبی پر اسٹون تھروئنگ کروا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ میں بے ادب و گستاخ ہو رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، نبی کے زمانے میں تھے۔ لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، نبی کے زمانے میں بنایا، اور ان میں سے نہیں بنایا تو نبی کا وفادار غلام بنایا، نبی پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے، اور یاد رکھو اگر ناممکن ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہوتا۔ ممکن تو ہے لیکن ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری نعمتوں کو جاننا، اسے کاؤنٹ کرنا ضروری ہے۔ ذرا غور تو کرو پیارے، سوچو تو، سوچتے نہیں ہو، سوچا کرو، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ بولو نا میرے پیارے، اللہ نے دی۔ یہ بولتی ہوئی زبان کس نے دیے؟ یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ، صحت مند ہاتھ کس نے دیے؟ یہ چلتے ہوئے صحت مند قدم کس نے دیے؟ یہ آتی جاتی سانسیں کس نے دی؟ یہ سب اللہ نے دی نا۔ اب کوئی کہے کہ اتنی ساری نعمتیں آپ نے گنا دی ہیں، بقیہ جو بچی ہیں ہم سوچ سوچ کے گن لیں گے۔ کیا گن سکو گے بھائی؟ ساری نعمتوں کو کیا گن پاؤ گے؟ ارے ایک نعمت گن کر بتا دو، کیا بات، فقط ایک نعمت، یہ سانس جو اندر آتی ہے، اگر نہ آئے تو کیا کر لو گے؟ کیا کریں گے؟ یہ اندر آتی ہے، رب کا احسان، ایک نعمت، بے شک۔ اور اگر اندر جا کر واپس نہ آئے تو کیا کر لو گے؟ اندر جا کر واپس آتی ہے رب کا احسان، یہ دوسری نعمت۔ ارے ساری نعمت کو چھوڑ، اس ایک نعمت کو گن کر بتا دے۔ کوئی کہے کہ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھیں گے، ہر سانس گن لیں گے۔ ارے بے وقوف، جاگتا ہوگا تو گن لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ واہ واہ واہ، مشکل ہو رہا ہے۔ جب تک ہر نعمت کو ہم جانیں گے نہیں، ہر نعمت کو کاؤنٹ نہیں کریں گے تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ ہماری بے بسی یہ ہے، کمائیگی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن نہیں پا رہے۔ تو آؤ اسلام کے پاس چلتے ہیں۔ اے اسلام، ہم تیرے فالوور ہیں، تیرے بلیور ہیں، تیرے ذریعے دیے گئے قانون کے ماننے والے ہیں، تیرے اصول دیے گئے اصول حیات پہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ رب کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہماری کمائیگی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن نہیں سکتے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو اب یہ معاملہ حل کیسے ہو؟ تو اسلام بولے گا، ارے پیارے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ غور تو کرو، اللہ نے ساری نعمتیں دی نا؟ ہاں دی۔ دیکھتی ہوئی آنکھیں اللہ نے دی، سنتے ہوئے کان اللہ نے دیے، بولتی ہوئی زبان اللہ نے دی، سوچتا ہوا دماغ اللہ نے دیا، اٹھتے ہوئے ہاتھ اللہ نے دیے، چلتا ہوا قدم اللہ نے دیا، آتی جاتی سانسیں اللہ نے دی۔ یہ سب اللہ نے دی۔ کتنی عظیم نعمت ہے یہ! بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تیرے لیے کتنی عظیم نعمت ہے یہ دیکھتی آنکھ، کتنی عظیم نعمت ہے۔ سمجھنا ہے پیارے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے۔ سمجھنا ہے تو کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے۔ سمجھنا ہے تو کسی گونگے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ بولتی زبان کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ سمجھنا ہے تو کسی لولہے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ چلتے ہوئے صحت مند قدم کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی لنگڑے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ چلتے ہوئے صحت مند قدم کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی پاگل سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہاں پیارے غور تو کر، یہ سب تیرے لیے عظیم نعمت ہے۔ دیا کس نے؟ رب نے۔ غور یہ کر، دے کر احسان جتایا کیا؟
بہت اچھا اتنی ساری عظیم نعمت رب نے دے دی. غور تو کر, دے کر احسان جتایا کیا؟ کیا یہ کہا رب نے کہ دیکھتی آنکھیں دی میرا احسان ہے, سنتے کان دیے میرا احسان ہے, بولتی زبان دی میرا احسان ہے, چلتے قدم دیے میرا احسان ہے, اٹھتے ہاتھ دیے میرا احسان ہے, آتی جاتی سانسیں دی میں نے احسان ہے, سوچتا دماغ دیا میں نے احسان ہے. کیا رب نے ایسا کہا؟ نہیں کہا نا. تو غور تو کر کہ یہ ساری عظیم نعمتیں جو تیرے لیے بہت عظیم ہیں دی رب نے, احسان نہیں جتایا. لیکن غور تو کر, ایک نعمت, سبحان اللہ, ایک نعمت, فقط ایک نعمت جب وہ ہمیں دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا بلکہ یہ کہہ کر دیتا ہے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو, ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عید میلاد النبی, حضور قائد ملت. سبحان اللہ. ساری نعمتیں دے دی, احسان نہیں جتایا, لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا, احسان جتا کر بھیجا. سبحان اللہ, بے شک. احسان جتا کر. تو کنسپٹ کلیئر ہو گیا میرے پیارے کہ یہ سب نعمت صرف نعمت ہے, اور وہ نعمت جو احسان جتا کر دی جائے وہی اصل نعمت ہے, وہی جان نعمت ہے, وہی عظیم نعمت ہے. سبحان اللہ. تو بس پیارے, تم گن گن کر ساری نعمتوں کو شکر ادا نہیں کر سکتے, تو وہ ایک نعمت جو جان نعمت ہے, وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے, جو ایک نعمت جو اصل نعمت ہے, بس پیارے ان کی تعریف کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کی تعظیم کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کی خدمت کر لو, اللہ کی ہر نعمت کا شکر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, بے شک. چونکہ یہی عظیم نعمت ہے پیارے, یہی عظیم نعمت ہے, یہی سب سے بڑی نعمت ہے, یہی اصل نعمت ہے, یہی جان نعمت ہے, یہی عظیم نعمت ہے میرے پیارے. ان کی تعریف کر لو گے تو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کتنی عظیم نعمت ہے, کتنی عظیم نعمت ہے. ماننے والوں نے مانا تو کس انداز پہ مانا, جاننے والوں نے جانا تو کس انداز پہ جانا. گھر چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. بے شک. در چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. دادا نے پوتے کو چھوڑا. یاد کرو ہجرت کے وہ ایام, گھر چھوڑ رہے ہیں, نبی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. ماموں نے بھانجے کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. نانا نے نواسے کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. بیوی نے شوہر کو, شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا, نبی کو نہیں چھوڑا. اس لیے کہ وہ لوگ نادان نہیں تھے, وہ جانتے تھے کہ یہ نعمت تو صرف نعمت ہے, جس کے لیے چھوڑ رہا ہوں وہی اصل نعمت ہے, وہی جان نعمت ہے, وہی عظیم نعمت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی عظیم نعمت ہے پیارے, وہی عظیم نعمت ہے پیارے. میں یہی بات تو کہتا ہوں میرے پیارے, ہم مانتے تو ہیں یہ عظیم نعمت ہے, ہم بھی مانتے ہیں, اور ہم تو بہت مسرور ہو کر مانتے ہیں. اور جو لوگ اس زمین پر آج مسرور ہو کر نہیں مانتے نا, وہ حشر میں مجبور ہو کر مان جائیں گے. واہ واہ واہ, بے شک. مجبور ہو کر مانیں گے سب, چونکہ یہ ہے ہی اصل نعمت, یہی ہیں جان نعمت, یہی ہیں عظیم نعمت, یہی ہیں سب سے بڑی نعمت, تو ماننا تو پڑے گا ہی. بحمدی تعالیٰ ہم اہل سنت والجماعت زمین پر مسرور ہو کر مانتے ہیں, اور جو یہاں نہیں مانتے حشر میں مجبور ہو کر مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حشر میں کیا ہوگا, کیا ہوگا میرے پیارے. حشر میں سب پیش خدا ہوں گے, سب پیش خدا ہوں گے, خدا کے حضور حاضر ہوں گے. اور جانتے ہیں کیا ہوگا حشر میں؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا, زمین تپ رہی ہوگی, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں, کوئی کسی کو جانے گا نہیں, کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا, کوئی کسی کو پناہ دینے والا نہ ہوگا. اور اس پر یہ کہ جب آپ رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے تو آپ کا یہ ہاتھ, جسے دنیا میں آپ بہترین ساتھی سمجھ کے اس کی بہترین خدمت کرتے رہے, ظاہر ہے دنیا میں آپ کے ہاتھ سے زیادہ آپ کا اچھا ساتھی کوئی ہے کیا؟ نہیں ہے نا.
اتنا بڑھیا ساتھی ہے یہ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر سے باہر گئے ہو آپ کا ہاتھ بستر پہ سو رہا ہو. جہاں جاتے ہو ساتھ ساتھ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک اچھے خادم بن کر اس کی آپ خدمت کرتے رہے. اور اس کی خدمت کرنے میں کیا کیا نہیں کیا آپ نے. بے ایمانیاں کی, چوریاں کی, رشوت کیے, غصب کیے, اعمال غارت کیے. سب کس کے لیے؟ یہ پیسے کی ضرورت کس کو ہے؟ جسم کو ہے. روح کو ضرورت نہیں اس کی, جسم کو ہے. کھانے کی ضرورت کس کو؟ جسم کو. کپڑے کی ضرورت کس کو؟ جسم کو. مکان کی ضرورت کس کو؟ جسم کو. اور پیسے سے یہی سب تو حاصل کرتے ہیں. تو سب اسی کی خدمت تو کر رہے ہیں. اس ہاتھ کی خدمت کر رہے ہیں, اس پیر کی خدمت کر رہے ہیں, اس جسم کی خدمت کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہ میرا بہترین ساتھی ہے, اس سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہے. ذرا حشر میں دیکھو راز کھل رہا ہے. یہ ہاتھ جسے تم نے دنیا میں اپنا بہترین ساتھی سمجھا تھا, یہ رب کے حضور حاضر ہو کر کہے گا کہ مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ لگا دیا تھا, کس کے ساتھ رکھا تھا. اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا رشوت لینے کے لیے کیا, برائیوں کے لیے کیا, ظلم کے لیے کیا. مولا کبھی اس نے میرا استعمال کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں کیا, کبھی کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں کیا. یہ آنکھیں جو تمہاری اپنی ہیں یہ رب کے حضور حاضر ہو کر بولیں گی مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا. اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا بری چیزوں کے لیے استعمال کیا, کسی پر صلہ رحمی کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا, کسی پر ہمدردی کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا. میرا استعمال قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے نہیں کیا. جب بھی اس نے میرا استعمال کیا بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا, سنیما اور تھیٹر دیکھنے کے لیے کیا. اس نے کبھی میرا استعمال اچھے کاموں کے لیے نہیں کیا. یہ کان جو تمہارے اپنے ہیں یہ رب کے حضور تم سے الگ ہو کر رب کی بارگاہ میں تمہارے خلاف بولیں گے کہ مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ لگا رکھا تھا. اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا بری باتوں کو سننے کے لیے, غیبت کو سننے کے لیے, برائیوں کو سننے کے لیے, ان کی سننے کے لیے. کبھی اس نے میرا استعمال قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے, نعت نبی سننے کے لیے, ورد درود سننے کے لیے, ان اچھی باتوں کو سننے کے لیے اس نے میرا استعمال نہیں کیا. غرض یہ میرے پیارے تمہارے جسم کا اعضا تم سے جدا ہو کر رب کے حضور تمہارے خلاف گواہی دے گا. ذرا سوچو میرے پیارے کتنی کرٹیکل سچویشن ہوگی, کتنا کروشل وقت ہوگا. سورج سوا نیزے پر ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, تمہارے اعضا تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے, تمہارا کوئی نہ ہوگا. خدا کی قسم کتنی کرٹیکل ٹائم ہوگا وہ. لیکن قربان جاؤ بس اس حشر کے میدان میں وہی ایک ہوگا جو اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا اے گنہگارو, اے عصیاں شیارو مت گھبراؤ. اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ, میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے, تمہیں چھپانے کو تیار ہے, تمہیں بخشوانے کو تیار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قائد ملت. ہائے 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 ہائے, زندہ باد. سبحان اللہ. بولو میرے پیارے انصاف سے بولو, اصل نعمت کون ہے, اصل نعمت کیا ہے, جانے نعمت کیا ہے. اصل نعمت وہی ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے, کوئی کام نہ آئے, وہی ایک کام آئے, وہی اصل نعمت ہے, وہی جانے نعمت ہے, وہی عظیم نعمت ہے. سبحان اللہ. اور میرے پیارے اب اس سے بڑی عظیم نعمت نہیں تو اس ذات کی آمد پہ اس سے بڑی خوشی بھی کوئی نہیں ہونی چاہیے. بے شک بے شک بے شک, ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوئی, اس کی آمد پر ہم عید مناتے ہیں. سبحان اللہ. عید مناتے ہیں, اپنی زندگی کی ساری خوشیاں اس خوشی پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, بے شک, اس لیے کہ یہی عظیم نعمت ہے. اب میں یہاں سے تھوڑا سا ٹرن لیتا ہوں, میں پوچھتا ہوں میرے پیارے, مانتے تو ہیں آپ عظیم نعمت, جی مانتے تو ہیں, لیکن کیا آپ کا ماننا کامل بھی ہے؟ کیا آپ کا ماننا کامل بھی ہے؟ جب یہی عظیم نعمت ہے, یہی جان نعمت ہے, یہی اصل نعمت ہے, تو مانا ہے تو آپ نے کس انداز پہ مانا ہے؟ میرے پیارے میں آپ کے ماننے سے انکار نہیں کرتا, مانتے تو ہیں, لیکن تھوڑی سی کمی یہ آ گئی ہے, آپ کا ماننا کمال کو اس لیے نہیں پہنچا کہ آپ نے صرف ذات کو مانا, اس ذات کی بات کو ماننا چھوڑ دیا. حضور واہ واہ واہ.
اور ماننے کا کمال یہی ہے کہ ذات کو بھی مانو اور بات کو بھی مانو، تب ماننے میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ وہ لوگ کچھ الگ نہیں تھے میرے پیارے، وہ کچھ الگ نہیں تھے، وہ بھی ہماری طرح انسانی تھے، لیکن ان میں ہم میں فرق کیا تھا؟ انہوں نے ذات کو بھی مانا، بات کو بھی مانا، اور بات پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس لیے وہ عظیم بلند ہو گئے۔ آج ہم صرف ذات کو مان کے نعرے لگا رہے ہیں اور بات سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس لیے زمانے نے ہمیں اپنی ٹھوکروں پہ لے لیا۔ بے شک بے شک میرے پیارے، ماننا ہو تو کمال کے ساتھ مانو۔ یہ کیسا ماننا ہے؟ غیر اگر نہیں مانتے، غیر اگر کچھ بکواسیں کرتے ہیں تو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں مانتے، لیکن آپ ماننے والے ذات کو مان کر بات کو نہیں مانتے۔ یہ مجھ سے کوئی دعویٰ کرے محبت کا کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں اس سے کہوں کہ دیکھو بیٹا تم یہ کام مت کرنا، بات نہیں مانیں گے۔ ایک گلاس پانی لے آؤ، نہیں لاؤں گا، مجھے اس کی ضرورت ہے، نہیں میں نہیں جاتا۔ بتاؤ یہ ماننا ہوا کہ یہ بے ادبی ہوئی؟ جی بہت سنسیئر بات کہہ رہا ہوں، غور سے سننا۔ جس ذات کو آپ مانتے ہیں اس کی بات کو نہ مانو تو کیا اس کی بات کو نہ مان کر آپ نے گستاخی کی کہ نہیں کی؟ آپ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو گستاخی؟ بے بتاؤ۔ شک وہ نہیں مانتے، وہ ان کا جرم ہے، اس کی سزا پائیں گے وہ۔ اور آپ وہ مجرم ہو کہ جو مان کر بات نہیں مانتے۔ آپ مان کر بھی اللہ اصل نعمت بھی مانتے ہو، عظیم نعمت بھی مانتے ہو، جان و دل کا مالک بھی مانتے ہو، ساری کائنات جس کے صدقے میں بنی یہ بھی مانتے ہو، ہم جس کے صدقے میں یہاں آئے یہ بھی مانتے ہو، سورج میں چمک جس کے صدقے سے پیدا ہوئی یہ مانتے ہو، چاند نے چاندنی بکھیری جس کے کرم سے وہ تم مانتے ہو، ستاروں کی انجمن لگی جس کے فیض سے تم مانتے ہو، یہ سب مانتے ہو۔ یہ ماننا کس معیار کا ہے؟ اسی ذات کی بات نہیں مانتے۔ اللہ میرے پیارے یہ لمحے فکریہ ہے، بے شک لمحے فکریہ ہے، کوئی تم کو نہ مٹا سکتا ہے، نہ مٹا پایا ہے، نہ مٹا سکے گا، کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ کوئی حق کو مٹا سکے۔ شرط یہ ہے کہ تم حق پہ تو ہو، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، حق پہ ہو نہیں۔ ماتم یہ ہے کہ حق کو مٹایا جا رہا، کس میں دم ہے کہ حق کو مٹا دے؟ بے شک کس میں دم ہے میرے پیارے حق کو مٹا دے؟ حق مٹنے والی چیز نہیں، حق مٹنے والا جال حق کو زہق الباطل، حل جہاں آ جاتا ہے وہاں سے باطل کو جانا پڑتا ہے، اور آج باطل تمہارے گھروں تک پہنچ رہا ہے، اگر تم حق پہ ہوتے تو باطل تمہارے قریب نہ آتا۔ بے شک بے شک، سمجھ رہے ہو میری بات؟ اس بات کو غور سے سمجھو میرے پیارے، ہم نے کہیں نہ کہیں وہ راستے چھوڑے ہیں جہاں ہمیں عظمتیں ملا کرتی ہیں، جہاں بلندیاں ملا کرتی ہیں، جہاں عزتیں ملا کرتی ہیں، جہاں ترقیاں ملا کرتی ہیں، جہاں عروج ملا کرتا ہے۔ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف نبی کی ذات کو مانا، نبی کی بات سے ہم نے چشم پوشی کر رکھی ہے، اور جب تک یہ تبدیلی ہم اپنے اندر نہیں لائیں گے بے شک بے شک، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے میرے پیارے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ دنیا آپ کہہ سکتے ہو یہ رونا ہم روتے ہیں کہ دنیا ہمیں تباہ کر رہی ہے، تنگ نظری اور سبیت سے کام لے رہی ہے، ہم پر ظلم کر رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی دنیا کے گوشے سے ظلم و تشدد و بربریت کی کوئی بھی آندھی اٹھتی ہے تو آج اس کا رخ مسلمانوں کے نشے منہی کی طرف ہو رہا ہے۔ یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ بھی دیکھ رہے ہو، لیکن ریزن تو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ آندھیاں اٹھ کیوں رہی ہیں؟ اس کا نشانہ ہمارا نشے منہی کیوں ہے؟ اس تمیم روئے زمین پر ہر جگہ مسلمان، اس کی املاک، اس کی سلطنتیں تباہ کی جا رہی ہیں، افراد تباہ کیے جا رہے ہیں، مملکتیں تباہ کی جا رہی ہیں، اثاثے لوٹے جا رہے ہیں، ظلم کا شکار مسلمان ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کیوں کا ریزن بھی کبھی سمجھنے کی کوشش کی آپ نے میرے پیارے؟ نہیں سمجھنے کی کوشش کی تو سوچنا ضرور، غور ضرور کرنا۔ میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، آپ دیکھو دنیا کا دستور یہی ہے، مزاج یہی ہے کہ جو چیز آپ اپنے استعمال کے لیے لاتے ہو اگر وہ آپ کے کام کی ہے تو آپ اسے محفوظ رکھتے ہو، اگر وہ آپ کے کام نہ آئے تو کوئی اسے گھر میں نہیں رکھتا، اسے ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔
یہی تو دستور دنیا ہے، جی۔ یہی تو آپ کی بھی عادت ہے۔ اگر کوئی چیز گھر میں لائی اور سڑ گئی، وہ آپ کے کام کی نہ رہی، تو اسے کیا کرتے ہو؟ فریز میں رکھتے ہو یا کوڑے دان میں ڈال دیتے ہو؟ اگر آپ نے کھیت میں فصل بوئی، دھان کا پیڑ اگا، اس میں بالی بھی آئی لیکن دانے نہیں آئے، تو کیا اس دھان کے پیڑ کو کاٹ کر آپ گھر لاؤ گے یا کھیت ہی میں جلا دو گے؟ ہم نے بویا تھا لیکن یہ دانہ اس میں پیدا نہیں ہوا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں اسے جلا کر راکھ کر دو گے۔ تو جو چیز جس کے لیے بنی ہے اگر وہ اس کے استعمال میں نہ آئے تو ڈسٹرائے کر دی جاتی ہے۔ یہی تو طریقہ زندگی ہے، یہی تو طریقہ زندگی ہے۔ اس کی روشنی میں دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب نے اپنی امت سے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کیا فرمایا؟ الدنیا خلقت لکم۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں، غور سے سنو میرے پیارے، آقا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب نے اپنی امت سے فرمایا، کیا فرمایا؟ الدنیا خلقت لکم، دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا؟ کہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِي، دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِي، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے میرے پیارے۔ بس یہی وجہ ہے، دنیا تمہارے لیے بنائی اللہ نے، تم بنے تھے اللہ کے لیے، جب تم اللہ کے نہ رہے، اس کی بندگی میں تم نہ رہے، تو دنیا تمہیں ڈسٹرائی کر رہی ہے۔ دنیا اس لیے کہ تم کام کے نہ رہے، تم کام کے نہ رہے، اس راہ پہ نہ رہے جس پر اللہ کی رضا ہے، اس راہ پر نہ رہے جس سے رب راضی ہوتا ہے، اس راہ پر نہ رہے جس سے بندگی کا حق ادا ہوتا ہے، اس راہ پر نہ رہے جس سے آقا کی صحیح اطاعت ادا ہوتی ہے۔ یہ جلوسوں کا نکال لینا، یہ محفلوں کا سجا لینا، یہ لنگروں کا قائم کر لینا، یہ سبیلوں کا بانٹ لینا، یہ حق ادا نہیں ہوتا محبت کا میرے پیارے۔ یہ تو اظہار محبت ہے، حق محبت نہیں ہے۔ اور ہم یہ اظہار کر کے ظاہر ہے کہ اس سے اللہ پاک ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہو کہ حق ادا ہو گیا؟ نہیں میرے پیارے، حق ادا نہیں ہوا میرے پیارے۔ حق تو ادا تبھی ہوگا کہ جب ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہم وہی کام کریں جس سے ہمارے آقا خوش ہوں۔ اگر آقا نے جس چیز سے روک دیا ہے ہم رک جائیں تو یہ صحیح محبت ہے، یہی کمال کی محبت ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہو اسے ہم اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، یہ کمال کی محبت ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کی اس طریقے کو بدلیں گے نہیں میرے پیارے، یاد رکھو اللہ نے فرمایا ہے، نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ تمہارے لیے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر تم رب کے نہ رہے تو تم ڈسٹرائے کیے جاؤ گے، تم برباد کیے جاؤ گے، سلطنتیں اکھاڑی جائیں گی، قتل عام کیا جائے گا۔ تو کیا دقت ہے میرے پیارے؟ سب کچھ تو تمہارے پاس ہے، آؤ ہو جاؤ رب کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو جاؤ رب کے نا، دقت کیا ہے تمہیں؟ آ جاؤ، وہ بے نیاز مالک کہتا آ جاؤ اپنے رب کے پاس۔ کس چیز نے تمہیں روکا ہے میرے قریب آنے سے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے میرے پیارے، آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، پھر دیکھو کس میں ہمت ہے جو تمہاری طرف نظریں اٹھا کر دیکھے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ جو خوف ہے، یہ جو بزدلی کا مظاہرہ ہم سے ہوتا ہے، جوش میں آ کے ہم کچھ بول دیتے ہیں، اس کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ جو ہم پیچھے ہٹتے ہیں، یہی کمزوری ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا اور راہ میں ہوتے نا تو قدم پیچھے نہیں ہٹتے، بڑھ گئے ہیں تو آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، آگے ہی بڑھتے چلے جاتے۔ یہ خوف یہ بے یقینی کی علامت ہے، اور بے یقینی یہی آپ کی کمزوری ہے میرے پیارے۔ اس لیے اپنے آپ کی اصلاح کرو، یہ دنیا چند دنوں کی ہے میرے پیارے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا دستور یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی چیز، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو سوچتے ہیں فلاں نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس کی راجنیتی کیا ہے، اس کی سیاست کیا ہے۔ ہم بھول بیٹھے اپنا سبق۔ قرآن میں تو اللہ نے ایسا نہیں کہا تھا
جب کوئی مسئلے کا حل تمہیں دیکھنا ہو تو تم برٹین والوں کو دیکھو, تم امریکنس کو دیکھو, تم فلاں پارٹی کو دیکھو, تم فلاں پارٹی کو دیکھو, تم فلاں تنظیم کو دیکھو, تم فلاں سوسائٹی کو دیکھو. یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ سبق یاد نہیں بھول گئے. اللہ نے تو یہی کہا تھا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہو, تمہیں کہیں اور نہیں. اگر اس شعبے میں تمہیں رہنمائی چاہیے تو اپنی نبی کی زندگی دیکھو, اپنی نبی کے اسوہ حسنہ کو دیکھو. تم باپ ہو تو نبی کی زندگی دیکھو, تم یتیم ہو تو نبی کی زندگی دیکھو, تم کسی بیوی کے شوہر ہو تو نبی کی زندگی دیکھو, تم کسی بیٹی کے باپ ہو تو نبی کی زندگی دیکھو. ممبر نبی پر بیٹھ کر فیصلہ کر, تم جج ہو تو ممبر نبی پر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے کو دیکھو. اگر تم مجاہد ہو, سپاہی ہو, غازی ہو تو جنگ احد میں, جنگ بدر میں اس سپہ سالار اعظم کو دیکھو. تمہیں زندگی کے ہر شعبے میں رسول کی زندگی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ. رب نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنی نبی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو. تم نے چائنا کی زندگی رکھ لی, تم نے جاپان کی زندگی رکھ لی, تم نے اہل دنیا کی زندگی رکھ لی. پھر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں فلاح و صلاح کی کوئی راہ مل جائے گی, تمہیں کامیابی مل جائے گی. یہ کسی کو نہیں, ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے پیارے. آؤ, لوٹ آؤ اپنے رب کی رضا کی طرف, ہو جاؤ رب کے اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کرو, رسول کی حق اطاعت کا حق ادا کرو. اور حق یہی ہے میرے آقا, نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آنکھوں کا نور ہے میرے آقا. اب ہمارے سر, ہماری پیشانیاں سجدوں سے خالی نہیں رہیں گی. ہم سجدے کر کر کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ عزم کرو, میرا آقا جس سے راضی ہو وہی اپنی رضا بنا لو میرے پیارے, وہی اپنی زندگی بنا لو. کمال محبت کا تقاضا یہی ہے, ورنہ یہ آدھی ادھوری محبت لے کر کبھی ادھر پھینکے جاؤ گے, کبھی ادھر پھینکے جاؤ گے. منزل پہ پہنچنا یہ فکر ابس ہے میرے پیارے, اس فکر سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو چھوڑ دو ان کو, جانے دو ان کو. تاریخ گواہ ہے میرے پیارے, تم کب کثیر تعداد میں رہے ہو, کیا بات. تاریخ تو پڑھو, کب تمہاری کثرت رہی ہے کسی جنگ میں. تم ہر جنگ کے میدان میں قلیل نظر آئے ہو. اور دنیا نے یہی سوچا تھا, بدر میں تو صرف 313 تھے, مقابلے میں ہزاروں تھے. غور کیا ہے تم نے, دنیا کے مورخین قلم لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو آج اسی بہانے بدر کے میدان میں یہ 313 روزہ سے ہیں, فاقے سے ہیں, ان کو افطار میسر نہیں, ان کو سحری میسر نہیں, ان کو کھانا میسر نہیں, کھجور اور پانی پر یہ روزے افطار کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, پھر صبح جنگ کرتے ہیں. یہ وہ قوم آئی ہے لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے, کوئی ساز و سامان بھی نہیں, اور سامنے وہ قوم ہے جس کی یہاں دیگیں چڑھی ہوئی ہیں, کھانے بن رہے ہیں, عیش و عیاشی کے سارے سامان ہیں, سارے لیٹسٹ ویپنز موجود ہیں. ایک ایسی قوم کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے, یہ گھنٹوں کی لڑائی ہے. چلو اسی بہانے آج بدر میں اسلام ختم ہو جائے گا, اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا. مورخین اس تاریخ کو لکھنے کے لیے بے چین تھے, لیکن جب جنگ کا نتیجہ آیا تو سب کی قلم ٹوٹ گئے, سب کی سیاہیاں سوکھ گئیں. حیرت زدہ ساری دنیا کے مورخ رہ گئے کہ وہ قوم جو سب سے زیادہ نادار اور کمزور نظر آتی تھی, فاتح بدر وہ بن کر اٹھی ہے, ابھری ہے. تو پرچم اسلام کا پرچم اسلام لے کر وہی قوم بلند کرتی ہوئی نظر آئی ہے. میرے پیارے, آخر کس چیز نے انہیں فاتح بنایا, کس چیز نے انہیں فاتح بنایا؟ وہ سب جانتے تھے کہ یہ جان میری جان نہیں ہے, یہ اسی جان اسی مالک کی ہے جس کی سپہ سالاری میں میں آیا ہوں. جان دی اسی کی تھی. حق تو حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے پیارے, وہ جانتے تھے کہ آج یہ جان میری جان نہیں ہے, اس جان کی جس کے جان کے صدقے میں یہ جان ملی ہے, یہ جان اسی جان کی ہے. میرے پیارے, فتح و نصرت کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا ہے. ہمیشہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, تاریخ کے اوراق تمہیں گواہی دیں گے کہ تم ہر جنگ کے میدان میں قلیل رہے ہو لیکن فاتح بنے ہو. فاتح بننے کی بنیاد پر اسباب و علل نہیں رہے ہیں میرے پیارے, تمہاری ایمانی حرارت رہی ہے, رب کی ذات پر یقین رہا ہے. تمہارا وہ یقین, تمہارا ایمانی حرارت آج کہیں نہ کہیں کمزور پڑ گیا ہے. دنیا کے اس بازار میں تم نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے, تمہاری ایڈنٹیفیکیشن کھو گئی ہے, تمہاری اپنی شناخت کھو گئی ہے. مورخین نے سنہرے حرفوں سے تمہارا نام تاریخ میں اس طرح کی زندگی گزارنے کی وجہ
سے نہیں لکھا تھا میرے پیارے, اس وجہ سے نہیں لکھا تھا. رب نے بھی تمہیں کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا ہے. تو یوں ہی کہا تھا پیارے, اسی طرح کی زندگی گزارنے کے لیے. ارے وہ قومیں ہوں گی جن کا کام ہے کھانا اور کمانا, مکان بنانا, اپنے بعد اپنا سکسیسر چھوڑ کے دنیا سے چلے جانا, یہ دوسری قوموں کا انداز ہوگا. لیکن اے قوم مسلم, تم روئے زمین پر صرف کھانے کمانے گھر بنانے اور سکسیسر چھوڑ کر دنیا سے جانے کے لیے نہیں رکھے گئے ہو. تمہیں خیر امت کا تاج تمہارے سروں پر رکھا گیا ہے, تمہیں رکھا گیا ہے احقاق حق کے لیے, ابطال باطل کے لیے, اسلام کی دعوت کو, اس روشنی کو گھر گھر پہنچانے کے لیے. لیکن میرے پیارے پہنچاؤ گے کب؟ جب وہ روشنی تمہارے پاس ہوگی. بے شک بے شک. 10 روپے کسی کو کب دو گے؟ جب تمہاری جیب میں خود ہوگا. آج تم خود غریب ہو چکے ہو, حالانکہ تمہارے پاس سب کچھ ہے میرے پیارے, سب کچھ ہے, کوئی کمی نہیں ہے, دسترخوان بھی ہے, کھانے بھی لگے ہوئے ہیں. بس یہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ تم چلا رہے ہو کہ میں بھوکا ہوں. مجھے حیرت ہوتی ہے, دسترخوان بھی ہے, نعمتیں بھی ہیں, منعمات دسترخوان پہ لگی ہوئی ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, اور دسترخوان پہ بیٹھ کر بھی آپ شور مچاتے ہو کہ میں بھوکا ہوں. دریا کے کنارے بیٹھے ہیں, پانی بہہ رہا ہے, صاف ہے, شفاف ہے, آپ پیاسے ہو, چلا رہے ہو صرف کہ میں پیاسا ہوں. میرے پیارے خواجہ اور مخدوم کے فیضان کرم کے سائے میں رہ کر ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم تم نے کر رکھا ہے. چلا رہے ہو کہ ہم پریشان حال ہیں. یہ تو فیض دینے کے لیے تمہیں روئے زمین پر رکھے ہی گئے ہیں, لیکن تم ان کے قریب گئے کب؟ بے شک بے شک بے شک. کب گری گئے؟ اور گئے بھی تو کیا کیا تم نے؟ کیا کیا؟ جلدی سے گئے, بھیڑ میں گھستے ہوئے گئے, نہ ادب کا خیال, نہ لحاظ, نہ ان کے مقام کا خیال, نہ وہ کیا وقت ہے اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں. مسجد میں نماز ہو رہی ہے باہر, اولیاء مسجد میں یا غریب نواز کی مسجد میں, وہاں نماز ہو رہی ہے, اور آپ گھس رہے ہیں غریب نواز کی مزار پاک میں. مزار پاک میں گھس رہے. یہ تو حالت ہے آپ کی. ذرا ایمانداری سے بولو, جو لوگ نماز جماعت میں کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کوئی دوسرے ہیں کیا؟ وہ بھی تو غریب نواز سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں نا. بے شک بے شک. وہ کہاں ہیں؟ نماز کی حالت میں. اور آپ کہاں ہیں؟ بھیڑ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایمانداری سے بولو, اس وقت جب غریب نواز سے وہ محبت کرنے والے نماز میں کھڑے ہیں تو غریب نواز کی توجہ کدھر ہوگی؟ سبحان اللہ. واہ. تم بے نمازیوں کی طرف یا ان نمازیوں کی طرف؟ تو یہ فائدے کا کام کر رہے ہو کہ نقصان کا؟ ارے کیوں نہیں جا کے تم بھی ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہو جدھر غریب نواز کی نظر ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کیوں نہیں جا کے کھڑے جاتے ہو؟ تو میرے پیارے کمی کچھ نہیں ہے, تھوڑا اپنی روش بدلو, اپنے آپ کو پہچانو میرے پیارے. یہ نفاق کو, یہ بری چیزوں کو اپنی زندگی سے دور رکھو میرے پیارے, دور رکھو. کسی کی ضرورت نہیں ہے, تم خود اپنی اصلاح کر لو بس. اپنے آپ کو اوریجنل مسلمان بنا لو. صرف رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان سے اب کام چلنے والا نہیں ہے میرے پیارے. حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کرو. حقیقی مسلمان تبھی بن سکتے ہو جب دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرو. تم مسلمان ہو, اسلام نے تم کو اصول حیات دیا ہے, جو تمہاری جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے دین کی, اسے فلفل کرو. وہ تم سے جو چاہتا ہے اسے پورا کرو. پھر آؤ میرے پاس, میں دیکھتا ہوں کون ہے جو تمہاری طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میرے پیارے ایک مثال دیتا ہوں میرے پیارے. ایک بیل, ایک جانور کو لے آؤ, اپنے کھونٹے سے باندھ دو. کوئی مار پائے گا اس کو؟ بولو نا. کسی میں ہمت ہے کہ کوئی ڈنڈے لاٹھی سے مارے اسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کے کھوٹے سے بنا ہے. واہ 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 حضور. لیکن اگر وہی جانور رسی توڑا کر سبزی منڈی میں پہنچ جائے, ادھر منہ مارے ادھر منہ مارے, تو بچہ بھی مارے گا, ہر دکاندار مارے گا, کوئی ڈنڈے مارے گا, کوئی پتھر مارے گا نا. کیا بات ہے, جانور وہی ہے. جب کھوٹے سے بندھا تھا تو کسی میں ہمت نہیں تھی. وہ مالک سے بے وفائی کر کے بازار میں آوارہ گردی کرتا ہوا نظر آیا تو سب نے اسے مارا. بلا تمثیل سمجھو,
जब तुम जिस जमाने में, जिस दौर में रब की अताअत और रब की वफादारी और बंदगी से बंधे रहे हो, जमाने में हिम्मत नहीं हुई है कि कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर देख ले। जब तुमने रब की बंदगी के मामलात को अपनी जिंदगी में कमजोर बना लिया है तो जमाना तुम्हें ठोकरों पे रखे हुआ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा मुहम्मदिया तजवीदुल कुरान, हुजूर कायदे मिल्लत। आज के इस दौर में, पुराशोभ दौर में मेरे प्यारे, पुराशोभ दौर में नौजवानों से कहूँगा ये दौरे सुकूत है, इसमें खामोश रहकर अपनी सीरत को संवारो और जज्बात को काबू में रखो। बहुत उम्दा हुजूर। अपनी सीरत में हुस्न पैदा करो, अपने किरदार में हुस्न पैदा करो, एक सालेह और नेक मुसलमान बनने की कोशिश करो। ये दौर तुम्हारे लिए फुर्सत का दौर है, चूँकि जमहूरियत, डेमोक्रेसी जब होती है किसी मुल्क में तभी प्रोटेस्ट किया जाता है, एहतजाज होता है। जब डेमोक्रेसी और जमहूरियत का ख़ात्मा होने लगे तो फिर एहतजाज और प्रोटेस्ट का कोई मकसद नहीं रह जाता। इसलिए मेरे प्यारे, आज के इस दौर में किसी प्रोटेस्ट और किसी एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने किरदार में हुस्न पैदा करो, अपने अंदर दीनदारी पैदा करो। फिर देखो मेरे प्यारे, ज़माना कैसे करवटें लेता है। तुम्हारी खामोशी भी इनकलाब पैदा कर देगी मेरे प्यारे। अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करो। ये दौर है, ज़माना अगर बकवासें करता है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर बकवासें करता है मेरे प्यारे, उस वक्त भी पुरतशद्दुद मत हो, शिद्दत में मत आओ, होश हवास मत खो। स्टोन थ्रोइंग, ये जुलूस निकालना, ये प्रोटेस्ट करना, ये इस्लामिक कल्चर है ही नहीं मेरे प्यारे। कहाँ से लेकर हम आ गए? आपने गौर नहीं किया क्या सहाबा से ज़्यादा इश्क करने वाले नबी से हम लोग हैं? जो सहाबा को इश्क था नबी से, क्या उनसे ज़्यादा हमारे दिलों में इश्क है? याद तो करो, ताइफ की वादियों में जब आका तशरीफ़ ले जा रहे थे, उन जालिमों ने औबाश लड़कों के हाथों में स्टोन दिया कि इन पर फेंको, फिर खुद भी फेंका। पत्थर आए, सहाबा ने इर्द गिर्द हल्का बना लिया, सारे पत्थर को अपने जिस्मों पे ले लिया, लहू लहान हो गए, आका को हिसार में ले लिया, खुद लहू लहान हुए। ये तो तारीख में मिलता है, लेकिन तारीख दिखा नहीं सकती कि उन फेंके हुए पत्थरों को किसी एक सहाबी ने भी उठाकर उन फेंकने वालों की तरफ फेंका हो, उन फेंकने वालों की तरफ फेंका हो। ये स्टोन थ्रोइंग का कल्चर ये इस्लामिक कल्चर नहीं है। इस्लामिक कल्चर क्या है? सब्र का कल्चर है, तहम्मुल का कल्चर है, अफ़ू व दरगुजर का कल्चर है, जुल्म करने वालों को भी दुआ देने का कल्चर है। यही नबी की सुन्नत है। बड़े बड़े जालिमों के लिए भी नबी ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। तुम उस नबी की उम्मत हो, उनकी जिंदगी का रंग तुम्हारी जिंदगी में नजर आना चाहिए मेरे प्यारे। ये कौन सी रविश हमने इख्तियार कर ली है? नबी की अजमतों को क्या दुनिया ये घटा पाएगी? ये पागल मजनून दीवाने जिनकी जगह पागल खाने हैं, वो बकवासें करते हैं, तो क्या उनकी बकवासों से हमारी नबी की अजमतों पे कुछ फर्क आ जाएगा? अरे दुनिया बकवासें करती है, करती रहे। इससे पहले भी दुनिया कर चुकी है, फिर दुनिया कर ले, नबी की अजमतों पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसको एक मिसाल देकर समझाता हूं मेरे नौजवानों, तैश में आने का वक्त नहीं है, सब्र तहम्मुल का वक्त है। इस वक्त तैश में बताओ, नबी की अजमतों पर कोई हर्फ नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? एक मिसाल देकर समझाता हूं मेरे प्यारे। मेरा एक मुरीद था, उसने एक गाड़ी लिया। क्या लिया? टोयोटा SUV क्रिस्टा लिया। वो नई नई गाड़ी शोरूम से लेकर मेरे पास आया, कहा हज़रत मैं शोरूम से ये गाड़ी लेकर आपके पास डायरेक्ट आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैठें, मैं एक शॉर्ट राउंड लगा लूँ, मेरे दिल को सुकून हो जाएगा कि पहले मैंने हज़रत को अपनी गाड़ी में बैठाया। मैंने कहा बेटा दुआ कर दी है, तुम्हारी गाड़ी भी देख लिया, बैठना क्या ज़रूरी है, बस काफ़ी है, दुआ को काफ़ी समझो। कहा नहीं हुजूर मेरी ये ख्वाहिश है, आपकी दुआ तो है ही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप बैठ जाइए। अब मामला मुरीदों का ये होता है, भाई रूहानी औलाद है, बेटा मचल जाए तो बाप को मानना ही पड़ता है। मैं भी बैठ ही गया मजबूर होकर। उसने एक शॉर्ट राउंड लगाया और लाके मुझे फिर वहीं पे उतारा तो उसने सवाल किया मुझसे कि हज़रत गाड़ी कैसी है? वाह 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 जी, ये SUV क्रिस्टा कैसी है? हमने कहा हाँ बेटा तुम्हारी ट्रक बहुत अच्छी है।
کہا حضرت یہ ٹرک نہیں ہے، یہ ایس یو وی کرسٹا ہے۔ ہم نے کہا تم صحیح کہتے ہو بیٹا، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کہا حضرت کمپنی نے اس کو ایس یو وی کرسٹا لکھا ہے، دیکھیے یہ ریسپٹ ہے، انوائس ہے۔ ہم نے کمپنی بھی صحیح کہتی ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کہا حضرت رجسٹریشن میں RTO آفس میں بھی اس میں ایس یو وی کرسٹا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا RTO آفس بھی صحیح کہتا ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ حضرت کو ہو کیا گیا ہے۔ اب وہ بولتا کیا مرید تھا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا اور پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے دیکھنے کو دیکھتا رہا، پھر میں بھی مسکرا پڑا۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی کہ دیکھو تو صحیح، ایک انسان نے ایک گاڑی بنائی، اس کا نام ایس یو وی کرسٹا رکھ دیا، میں اسے ٹرک کہتا رہا، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ میرا مرید ہو کر میرے بارے میں کیا گمان کیا ہوگا کہ لگتا ہے حضرت کے دن اچھے نہیں چل رہے ہیں۔ تو میرا مرید ہو کر ایک کمپنی نے جس نے وہ گاڑی بنائی اس کا نام ایس یو وی کرسٹا رکھ دیا، میں اسے ٹرک کہتا رہا، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو بلا تمثیل سمجھو میرے پیارے، یہ دنیا میرے آقا کے حوالے سے جو بکواسیں کرتی ہے کرتی رہے، ان کی بکواسوں سے میرے آقا کی عظمتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب اس بنانے والے نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، دنیا کچھ بھی بکواسیں کرے اس کے کہنے کا کوئی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جانشین مخدوم اشرف۔ ہائے ہائے ہائے۔ کام جو اصل کرنا ہے آپ کو حقیقی مسلمان بننا ہے، صرف رسمی اور اسمی نہیں میرے پیارے، حقیقی مسلمان بننا ہے۔ اور حقیقی مسلمان کی شان کیا ہے؟ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مومن کی شمشیریں۔ اپنی محبتوں کو وسعت دو میرے پیارے، اپنے کردار میں حسن پیدا کرو، اپنے اخلاق کو بڑھاؤ میرے پیارے، رب کی ذات پر اپنے یقین کو پختہ کرو میرے پیارے، اور جو رب نے اصول زندگی، آقا نے ہمیں اصول حیات، نظام حیات دیا ہے، اس کو فالو کرو، اس کے صحیح فالوور بنو، اسلام کے صحیح بلیور بنو میرے پیارے۔ جس دن تم نے اپنی زندگی میں یہ انقلابی تبدیلی لے آئے میرے پیارے، زمانے میں تبدیلی آنے لگے گی۔ یہ ساری کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آج سے بہتر زمانہ دشمنوں کو کبھی نہیں ملے گا، چونکہ مسلمان خود اسلام کو نہیں جانتا، اس کی بنیادوں کو نہیں جانتا، اس کا بیس نہیں معلوم ہے، تو آج کے دور کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ صرف اسمی رسمی قسم کے مسلمان بنا رہنے دو، شہروں کے نام بدلے جائیں گے، لوگوں کے نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دل بدل دو، ان کا ذہن بدل دو، ان کے آزاد خیالی پیدا کر دو۔ میرے پیارے، آزاد خیالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بلیفز کو، اپنے یقین کو، اپنے عقیدے میں بھی آزاد خیال ہو جاؤ۔ ہر جگہ شکوک و شبہات سوشل میڈیا پہ پیدا کیے جا رہے ہیں میرے پیارے۔ آپ بہک اس لیے جاتے ہو کہ آپ کو بنیادی نالج ہے ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو بنیادیں نہیں معلوم ہیں تو پھر آپ کو رائے کیسے قائم کرو گے؟ رائے کیسے قائم کرو گے؟ عقیدے کا تعلق میرے پیارے چوں چورا سے نہیں ہے، لاجک سے نہیں ہے، دلائل سے نہیں ہے، بس ہمارا رب ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ خدا کے بعد لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد زمین و آسمان میں جو ذات ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک میرے پیارے، بس یہیں اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ خدا خدا ہے،
مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں. خدا نے اپنے محبوب کو مصطفیٰ کو خدا نہیں بنایا. خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے اس رب نے اپنے محبوب کو مصطفیٰ کو اپنے سے جدا بھی نہیں رکھا. بے شک اپنے سے جدا بھی نہیں رکھا. تو میرے پیارے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑو. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر 2 مصرے کا ایک شعر ہے, لیکن حضرت شادی کو یہاں تک پہنچنے میں بڑی محنت کرنی پڑی ہوگی, اس نتیجے کو لانے میں بڑی محنت کرنی پڑی ہوگی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ. آقا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ثنا آپ کے حق کے مطابق کر سکے. بے شک دونوں بات ہو گئی. خدا کا عقیدہ ایک کا, نبی کا عقیدہ ایک کا, اور ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا روئے زمین پر. شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ. آقا آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کرنا ممکن ہی نہیں ہے. مشکل نہیں کہا, مشکل تو جد و جہد سے ممکن ہو جاتا ہے, لیکن جو ناممکن ہے اس میں کوئی بھی جد و جہد کر لو وہ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. اور یہ بات شیخ سعدی نے کوئی عقیدے کی زبان میں, عقیدت کی زبان میں نہیں کہی ہے. شیخ سعدی کا یہ قول عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے, حقیقت کی بنیاد پر ہے. بے شک ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا کا حق, ان کی تعریف ان کے حق کے مطابق کوئی کر سکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کی حقیقت کا جاننا ضروری. جب تک آپ اس کی حقیقت نہیں جانیں گے اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق نہیں ہو سکتی. ایک عام تعریف ہوتی ہے کہ یو آر لکنگ ویری اسمارٹ, یور بیہیویئر از ویری گڈ, یور کریکٹر از ویری فائن. یہ سب ایک عام آدمی کے لیے کہہ سکتے ہیں. لیکن اب وہ معلوم ہو کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کا کلینک ہے, مریضوں کی لائن لگتی ہے, آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دیا ہے, تو پھر ہم یہ تعریف نہیں کریں گے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈائگنوز بہت اچھی ہے, آپ کا تشخیص بہت اچھی ہے, اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دیا. چونکہ آپ کی حقیقت معلوم ہے, آپ کی حقیقت معلوم ہے تو اب تعریف آپ کے حق کے مطابق کر رہا ہوں. ورنہ ایک کامن تعریف تو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں, آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے, آپ بہت نیک انسان ہیں. بدماشوں کو بھی آج نیک کہہ دیتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. یہ رواج ہے نا. تو حقیقت کے مطابق تعریف نہیں ہے, لیکن کسی کی حقیقت کے مطابق حق کے مطابق تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کو جانا جائے. تو کون ہے جو آقا کی حقیقت کو جانا ہے اور جان سکے گا؟ کون ہے؟ کس نے جانا نبی کی حقیقت کو, اور کون جان سکے گا نبی کی حقیقت کو؟ کس نے جانا؟ آقا خود فرماتے ہیں میرے پیارے. کس سے فرماتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ جو نبی کے سب سے زیادہ ساتھ رہے, بچپن میں ساتھ رہے, جوانی میں ساتھ رہے, غار ثور میں ساتھ رہے, ہجرت میں ساتھ رہے, مدینے میں ساتھ رہے, اور آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ ہیں, جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے. ان سے کہہ رہے ہیں, کسی اور سے نہیں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے زیادہ ضرور ہو, بچپن میں رہے, جوانی میں رہے, ہجرت میں رہے, غار ثور میں رہے, اور آخری آرام گاہ میں بھی تم ساتھ رہو گے, لیکن یہ ساتھ رہنے سے زیادہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی ہے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. اب بتائیے کون دوسرا جان سکتا ہے؟ اور یہیں پہ ایک بات اور غور کر لیے, آقا کیا فرماتے ہیں؟ رب کے سوا. کیا؟ رب کے سوا, رب کے علاوہ کسی نے نہیں جانا. تو اب جب رب کے سوا کی بھی ایک لسٹ بنا لیجئے. رب کے سوا آدم رب کے سوا, نوح رب کے سوا, ابراہیم رب کے سوا, صالح رب کے سوا, یونس رب کے سوا, داؤد رب کے سوا, زکریا رب کے سوا, سلیمان رب کے سوا, عیسیٰ رب کے سوا, موسیٰ رب کے سوا, اسماعیل رب کے سوا, یعقوب رب کے سوا, اسماعیل ایوب رب کے سوا. یہ سب کوئی ان میں سے رب تو نہیں ہے نا, سب رب کے سوا ہے نا. آؤ آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں.
آقا آپ نے کہا رب کے سوا تو آپ بھی تو رب نہیں ہیں، تو کہنا کیا چاہتے؟ کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں، میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی حقیقت صرف رب جانے، اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ میرے پیارے بس اس عقیدے کو مضبوطی سے رکھو، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، اب جتنے کنتو پرنتو باٹ لیکن چوں چراں اتنا کتنا ہے سب کو نالی میں ڈالتے جاؤ۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے پیارے مضبوط عقیدے کے مالک بنو اور پہلے اپنی بنیادیں مضبوط کرو، زندہ باد، زندہ باد، بنیادیں مضبوط کرو۔ بے شک، یہ وقت اپنی اصلاح کا ہے۔ بے شک، زمانے کو دیکھو، زمانے کی نیتیں کیا ہیں، تم سے تمہارا سرمایہ چھیننا چاہتی ہیں، اور تمہارا سرمایہ کیا ہے؟ یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، تمہاری جائیداد، تمہارا بینک بیلنس۔ ارے یہ تو 2 منٹ میں نکل جائے گی، ای ڈی کا چھاپا پڑا سب گیا، آئی ٹی کی نوٹس آئی سب گیا، مکان کچھ بھی گر سکتا ہے۔ تمہارا جو اصل سرمایہ ہے وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ کیا ہے جانتے ہو؟ ایمانی حرارت، رب کی ذات پر یقین، ایک مسلمان ہونے پر فخر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے قیمتی ہیں اس لیے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ یہ چیز تمہارا دنیا چھیننا چاہتی ہے، اور دنیا نے تجربہ کیا ہے۔ بغداد میں 25 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ساری لائبریریوں سے کتابیں نکال کر نظر عام کر دی گئیں، مسلمانوں کے سروں سے قتل کر کے ان کے سروں سے مینار بنائے گئے، پورے بغداد کے اندر خون کی ندیاں بہہ گئیں، دریائے دجلہ کے ایک کنارے کا پانی کتاب کی سیاہیوں سے کالا ہو کر بہنے لگا، دوسرے کنارے کا پانی مسلمانوں کے لہو سے سرخ ہو کر بہنے لگا۔ یہ تاریخ ہے میرے پیارے۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ اب اسلام کا یہ قلعہ ختم ہو گیا، روئے زمین سے مسلمان ختم کر دیا گیا، اس کی املاکیں لوٹ لی گئیں، اس کے دھڑ سے سر کو جدا کر دیا گیا، اب پرچم اسلام کو اٹھانے والا اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں آباد ہو سکتا۔ لیکن میرے پیارے، تاریخ نے پھر کروٹ لی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دنیا نے دیکھا کہ جس قوم کو ہم نے تہو تیک کر دیا تھا، جس قوم کی گردنیں ہم نے کاٹ دی تھی، زمین پر کوئی پرچم اسلام اٹھانے والا ہم نے چھوڑا نہیں تھا، اسی زمین پر پھر دیکھا تو دنیا نے کیا دیکھا؟ پرچم اسلام اٹھانے والا قافلہ موجود ہے، جس کے باپ دادا نے اسلام کے پرچم کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی تھی، مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اسی کے پوتے نے اس بغداد کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر ساری دنیا حیرت میں رہ گئی، تو کہا نہیں، اس قوم کو قتل عام کرنے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس قوم کی املاک کو لوٹنے سے یہ قوم ختم نہیں ہو سکتی، اس کی سلطنتیں تباہ کر دینے سے یہ قوم ختم نہیں ہو سکتی، اس کو ختم کرنا ہے تو اس کی جو روح ہے، اس کی روح کی جو طاقت ہے، اس کا جو اپنے نبی سے تعلق ہے، قلبی اور حبی عشقی جو جنون کی حد تک تعلق ہے، اس رشتے محبت کو کمزور کر دو، اس عشق کو کم کر دو، اس جنون کو کم کر دو، یہ سرمایہ اس کے ہاتھوں سے چھین لو، یہ قوم دنیا کی اس بھیڑ میں خود اپنے آپ کو کھو دے گی۔ آج شاید کہیں یہی ہو رہا ہے میرے پیارے، آج یہی ہو رہا ہے۔ ہم نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن نعروں میں زندگی نہیں میرے پیارے، ہم دعوے تو کر رہے ہیں لیکن وہ حقیقت سے خالی ہے میرے پیارے، محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اطاعت سے وہ محبت خالی ہمیں نظر آتی ہے میرے پیارے۔ ایسی محبت کس کام کی جس محبت میں اطاعت کا رنگ نہ ہو، ایسے دعوے کس کام کے جس دعوے میں حقیقت نہ ہو، ایسی بندگی کس کام کی جس میں یقین نہ ہو میرے پیارے۔ اگر یہ تمہارے ہاتھوں سے یہ سرمایہ نکل گیا تو تم اس دنیا کی بھیڑ میں کھو جاؤ گے۔ لوٹ آؤ اپنے اصل کی طرف، لوٹ آؤ اپنے حقیقت کی طرف، اپنے ان سرمایوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ رکھو میرے پیارے۔ کل بھی تمہارا تھا، بدل لو تو آج بھی تمہارا ہے، بدلے رہو گے تو کل بھی تمہارا رہے گا میرے پیارے۔ یہی حقیقت ہے۔ تمہیں کسی نے سجا کر نوالا دسترخوان پہ نہیں کھلایا ہے میرے پیارے،
تم کو کوئی کھلائے کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے. ہاں یہ تاریخ ضرور رہی ہے کہ تم نے دنیا کو کھلایا ہے, تم کھلانے والے رہے ہو, تم دینے والے رہے ہو. دنیا کو تہذیب تم نے دی, جینے کا سلیقہ تم نے دیا, شعور و آگہی تم نے بخشی, زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ تم نے دیا, مانوتا کا پاٹھ تم نے پڑھایا, انسانیت تم نے پڑھایا, تم نے بتایا کہ جانوروں کے یہ حقوق ہیں, تم نے بتایا کہ پانی کے یہ حقوق ہیں, تم نے بتایا کہ درختوں کے یہ حقوق ہیں, تم نے بتایا پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں, تم نے بتایا کہ بیٹیوں کے یہ حقوق ہیں, تم نے بتایا کہ ماں باپ کے یہ حقوق ہیں. تمہارے بتائے ہوئے اور تم اس پر عمل کرتے ہوئے تمہیں دیکھ کر لوگوں نے کاپی پیسٹ کیا ہے, لیکن حقیقت میں پوری انسانیت کو مانوتا کا درس دینے والی قوم روئے زمین پر مسلمانی رہی ہے. ورنہ کون رومن امپائر کی ہسٹری کو فراموش کر سکتا ہے, جہاں قتل و غارتگری کا اتنا بازار گرم تھا. ایک رومن امپائر نے لاکھوں انسانوں کو صرف اپنے اقتدار کی بھیٹ چڑھا دیا روم کے اندر. لیکن کمال کی بات ہے لاکھوں انسانوں کا قتل کرنے والے مغربی تہذیب میں, تاریخ میں وہ رومن امپائر, انہیں یہ انصاف پسند سو کالڈ انصاف پسند لوگ دہشت گرد نہیں کہتے. اگر چند واقعات کسی اسلامی ملک میں ہو جائیں تو انہیں دہشت گرد کال کیا جاتا ہے. اپنی تاریخیں بھول گئے تم. اسلام سے پہلے کی تاریخیں اٹھا کر دیکھو, ایک انسان کی اقتدار کی بھیٹ کتنے انسانوں کو چڑھا دیا جاتا تھا. یہ روئے زمین کی انسانیت کی تاریخ تھی. لیکن جب سے اسلام آیا, اس کی تہذیب کو دیکھا, اس کی ثقافت کو دیکھا, اس کی انسانیت کو دیکھا, اس کی مانوتا کو دیکھا, اس کی حقوق کا خیال رکھنے کو دیکھا, دنیا کو شرم آنے لگی. سب نے اپنا تہذیب بدلنا شروع کر دیا, اپنے معاشرے کو اصلاح کرنی شروع کر دی. سب نے ہمیں دیکھ دیکھ کر جینے کا سلیقہ